بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قرآن پاک کی سورہ والضحیٰ کا درس چل رہا تھا. یہ سورت مکی ہے اور 11ویں نمبر پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی تھی. اس کی آیتیں بھی 11 ہیں اور اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص واقعے کے پیش آنے کے بعد تسلی دی. اور وہ خاص واقعہ جس کا پچھلی مجلس میں تذکرہ ہوا مختصر یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ کے گھر سے صبح تہجد کے موقع سے قرآن پاک کی آواز کا آنا بند ہو گیا. تو آپ کی پڑوس میں جو عورتیں تھیں اور جو آپ کی دشمنی میں ڈوبی ہوئی رہتی تھیں، ان لوگوں نے یہ بات چلانا شروع کر دی کہ محمد کو اس کے پروردگار نے چھوڑ دیا. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اس پروپیگنڈے کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ سورت نازل فرمائی اور اللہ نے اس میں والضحیٰ واللیل اذا سجا، دن کی اور صبح کے چاشت کے وقت کی قسم کھا کر اور رات کی تاریکی کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، کہ آپ کے پروردگار نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے. اور نہ صرف یہ کہ آپ کے پروردگار نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، بلکہ آپ کا خدا، آپ کا اللہ، آپ کا پروردگار وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو اتنا نوازے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا. اس لیے کہتے ہیں کہ اگر ایمان کے ساتھ اور کلمے کے ساتھ توحید اور رسالت اور آخرت کے دن پر یقین کے ساتھ اس امت کا کوئی فرد اس دنیا سے چلا گیا تو پھر چاہے اس نے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کیے ہو، وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ہی صحیح ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا. پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے کیے ہوئے 3 احسانات شمار فرمائے. پہلا احسان الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ اے نبی جی کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور یتیم پانے کے بعد ہم ہی نے آپ کو ٹھکانہ نہیں دیا. تو اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلا رہے ہیں کہ کسی زمانے میں آپ پر یتیمی کا ایسا دور گزرا ہے کہ اگر ہم ٹھکانہ نہ دیتے تو ممکن نہیں تھا. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور ہم نے آپ کو راستے سے ناواقف پایا، فہدا، پس ہم نے آپ کو راستے کی طرف رہنمائی کی. پچھلی مجلس میں یہ بات آئی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے اپنے معاشرے کی خرابیوں کو دیکھتے تھے، اپنے سماج کی برائیوں کو دیکھتے تھے اور کڑتے تھے اور سوچتے تھے کہ کون سا راستہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے صحیح راستہ نبوت کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا صاف ستھرا عنایت فرمایا. بعض حدیثوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو دین بیضا، صاف ستھرا، روشن اور اجلا
ایسا دین جس میں کوئی ایچ پیچ نہیں ہے، جس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں. اسی لیے قرآن پاک شروع ہوتا ہے تو یہیں سے شروع ہوتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ وہ دین ہے جس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ اور کوئی کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس احسان کو شمار فرمایا. اور تیسرا احسان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ ہم نے تم کو مال والا آپ نہیں تھے، آپ مال والے نہیں تھے، مال کی تنگی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی زندگی میں، اور بچپن سے تھوڑے بڑے ہوئے تو لڑکپن کی زندگی میں، حتیٰ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنے سے پہلے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑی عسرت اور تنگ دستی والی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے تجارت کے ذریعے سے، حضرت خدیجہ کے نکاح کے ذریعے سے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی دوستی کے ذریعے سے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال والا بنایا. تو اس کا اللہ نے آگے تذکرہ فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اور ان تین احسانات کو شمار کرنے کے بعد اس سورت کی آخری 3 آیتوں میں بہت اہم 3 پیغام اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پوری امت کو، قیامت تک آنے والی پوری امت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے 3 پیغام اور 3 میسیج دیے. پہلا پیغام یہ دیا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بس اگر یتیم آپ کے پاس آئیں تو آپ یتیم پر ظلم نہ کیجئے، یتیم پر غصہ نہ کیجئے، یتیم کا مال زبردستی نہ دبائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یوں کہا جا رہا ہے کہ آپ تو جانتے ہیں کہ یتیم پر کیا گزرتی ہے، یتیم پر کیا بیتتی ہے، اور خود آپ اس دور سے گزر کر تشریف لائے ہیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یتیم پر ظلم نہ کیجیے گا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر دراصل پوری امت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ یتیم پر ظلم نہیں کرنا، یتیم کا مال ناحق نہیں کھانا ہے، یتیم کا مال نہیں دبانا ہے. اس زمانے میں عربوں کے معاشرے میں بڑی جنگیں ہوتی تھیں اور بہت زیادہ آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی، اور لڑائیوں کے بعد پورے قبیلے اجاڑ دیے جاتے تھے، پورے خاندان ختم کر دیے جاتے تھے. خاندان میں سے ایک بڑا بچہ ہے تو وہ بڑا کیا کرتا تھا، جتنے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں جن کے باپ اپنا مال چھوڑ کر گئے وہ سارا مال قبضہ کر لیتا تھا. بلکہ عربوں میں تو یہ برائی بھی پائی جاتی تھی کہ ان کی جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی تھیں ان بچیوں کو وہ گود لے لیتے تھے، اور پھر اس کا سارا مال کسی اور کے پاس نہ جائے یا اس کو نہ دینا پڑے، اس بچی کی بڑی عمر ہونے کے بعد اسی سے نکاح کر لیتے تھے تو مال بھی ہاتھ میں آ جاتا تھا اور جمال بھی ہاتھ میں آ جاتا تھا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان سب برائیوں پر الگ الگ موقع سے جو ہے وہ تنبیہ فرمائی کہ تم لوگ یہ کرتے ہو یہ نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح یتیموں کا مال دبا کر رکھ لیتے ہو یہ نہیں کر سکتے ہیں. اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ یتیموں کے ساتھ زور زبردستی نہ کیجیے. جو لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک موقع سے فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، کہ جو یتیموں کا مال ظلم کر کے ناحق ہڑپ کر کھا جاتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یتیم کا مال نہیں کھا رہے ہیں، وہ جہنم کے انگارے کھا رہے ہیں. کل کو اس یتیم کا مال، آج دنیا میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی چودراہٹ کی وجہ سے، گاؤں کے بڑے ہونے کی وجہ سے، خاندان کے بڑے ہونے کی وجہ سے، سیاسی اور پولیٹیکلی اثر و رسوخ ہونے کی وجہ سے آپ کو کوئی کچھ نہ کہے، لیکن یاد رکھنا یہ یتیم کا ناحق مال دبا کر جو اپنے آپ کو تم نے مالدار بنایا ہے اور جو کھایا ہے، کل کو اس کے بدلے میں وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، جہنم کی آگ میں بہت زیادہ جلنا پڑے گا. اس لیے اسلام میں بہت زیادہ یتیم کے حقوق بیان کیے گئے، اور اتنے زیادہ فضائل یتیم کے حقوق اور اس کی پرورش کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. بلکہ یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والے دونوں قیامت میں اس طرح ہوں گے. ایسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کر کے فرمایا، یعنی جیسے یہ دونوں انگلیاں بازو بازو میں ہیں،
اس طرح میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا دونوں پڑوس پڑوس میں ہوں گے۔ اس لیے بعض اہل خیر کو، بعض مالداروں کو اللہ نے توفیق دی، ہم نے ایسے ادارے دیکھے، انہوں نے مستقل ادارے بنائے کہ ان اداروں میں یتیم بچوں کی پرورش ہوگی، اور ان کے نامہ اعمال میں کتنی خیرات اور کتنی بھلائیاں ان کو، وہ لوگ تو جو ادارے قائم کرنے والے تھے وہ چلے گئے، تیسری چوتھی پیڑھی جو ہے وہ ٹرسٹ اور وہ ادارہ چلا رہی ہے، وہ سنستھا چلا رہی ہے، لیکن کتنے 60 70 80 200 کتنے یتیم بچوں کی پرورش کا ثواب ان قائم کرنے والوں کو اور ان چلانے والوں کو پہنچے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ، ایک صحابی ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول میرا دل بہت سخت ہے، کچھ مجھ کو عمل بتلائیے، کچھ دعا کیجیے کہ میرا دل نرم ہو جائے، بڑا سخت ہے میرا دل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارا دل نرم کر دیں گے۔ اس وقت جو پوری امت میں، خاص کر کے ہمارے ملک میں تو اتنا نہیں ہے، لیکن بیرون کے ملکوں میں فلسطین کے مسلمانوں کے تعلق سے جو لوگوں کے دل اس کی طرف کھینچے، کتنے بچے یتیم ہیں وہاں، اور کتنا خیرات کا کام وہاں ہو رہا ہے۔ اللہ جن کو توفیق دے وہ اس مختصر سے عرصے میں، اس شارٹ ٹائم میں بہت کچھ کما سکتے ہیں۔ اور اگر ہمارے یہاں سے کچھ بھیجنے کا انتظام نہیں، اب تک تو ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے یہاں کوئی آفت آتی تھی تو ہم اپنے باہر والے بندوں کو فون کر کے کہتے تھے کہ آپ بھیجو۔ اب ہم اگر اپنے یہاں سے نہیں بھیج سکتے ہیں تو انگلینڈ میں، افریقہ میں اور بہت سے ملکوں میں ہمارے رشتہ دار ہیں، وہاں سے تنظیمیں لے کر جو ہے وہ کسی طرح پہنچ رہی ہے، تو ہم ان کو کہیں کہ ہمارا مال جو ہے وہ تمہارے واسطے سے وہاں غزہ کے یتیم بچوں پر لگے۔ اگر ہماری ایک پائی بھی کسی یتیم پر لگ گئی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا اتنا بڑا اجر عطا فرمائیں گے، اتنا بڑا اجر عطا فرمائیں گے کہ میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر کیا اجر ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا دونوں جنت میں اڑوس پڑوس، گویا اس میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ حضور فرما رہے کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والے جنت میں اس طرح ہوں گے، تو وہ جنت تو مل ہی گئی، اور پھر جنت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ایک امتی کو مل جائیں تو کتنے بڑے شرف کی بات ہے۔ اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی اس کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ غزوہ احد کے موقع سے ایک 5 سال کے صحابی حضرت بشیر رضی اللہ عنہ، بہت چھوٹے سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مدینے میں یہ خبر پہنچی، غزوہ احد میں مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا تھا، 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، اور مدینے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں سے، کوئی خاندان ایسا نہیں تھا جہاں سے کوئی شہید نہ ہوا۔ حضرت بشیر فرماتے ہیں کہ میرے والد بھی گئے ہوئے تھے۔ اب جب وہاں سے جنگ کے بعد مسلمان زخمی حالت میں، صحابہ اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تھے، آپ کے 2 دانت مبارک شہید ہوئے تھے، خود کی کڑیاں، وہ جو لوہے کی ٹوپی آتی ہے اس میں جو زنجیریں لٹکتی ہیں، اس کی 2 کڑی آپ کی پیشانی مبارک میں گھس گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے تھے، تو بہت جو ہے وہ حالات خراب تھے۔ اب جب جنگ کے بعد یہ سب واپس آ رہے ہیں اور 70 شہداء کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دفن کر کے واپس آ رہے ہیں، تو مدینہ سے لوگ نکلے استقبال کے لیے اور اب جو ہے وہ عیادت کے لیے، اور لوگ جو ہے وہ وہاں مزاج پرسی کے لیے نکلے۔ حضرت بشیر فرماتے کہ میں بھی نکلا، صحابہ مختلف ٹولیوں میں دھیرے دھیرے آ رہے تھے، تو میں نے صحابہ سے پوچھا کہ میرے ابا کہاں ہیں، مجھے اپنے ابو نظر نہیں آ رہے تھے، تو کوئی بتا نہیں رہا تھا کہ تمہارے والد شہید ہو گئے، کیونکہ کوئی خبر نہیں دے سکتا ہے ایسی، تو اس کے لیے کلیجہ چاہیے، تو سب لوگ بولتے تھے کہ پیچھے دیکھو، حالانکہ سب کو معلوم تھا کہ اس بچے کے 5 سال کے بچے کے والد شہید ہو گئے۔ حضرت بشیر فرماتے کہ حتیٰ کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ میرے ابا کا کیا ہوا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، ان کو پوچھو۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو تھوڑا سا کچھ ڈاؤٹ ہونے لگا، اور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک پکڑ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرا ابا نظر نہیں آ رہا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنسو آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنسو دیکھ کر وہ چھوٹا سا 5 سال کا بچہ سمجھ گیا کہ میرے والد اس دنیا میں نہیں رہے۔ کہتے ہیں کہ میں حضور کے قدموں سے لپٹ گیا اور رونے لگا کہ ماذا فعل بی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول میرے ابو کا کیا ہو گیا، میرے ابو کا کیا ہو گیا۔
کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھے، ان کے سر پر ہاتھ پھیرا، ان کو اپنے گلے سے لگایا اور ان کو اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشیر، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ آج سے میں تمہارا ابا اور عائشہ تمہاری اماں ہو جائیں؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی، اور ماحول اتنا پیارا تھا مدینے کا کہ 5 سال کا بچہ جس نے ابھی ابھی اپنے باپ کی شہادت کا زخم سہا ہے، وہ کہتا ہے کہ بس بس اللہ کے رسول، مجھ کو تو اتنا بڑا تحفہ مل گیا، آپ میرے ابا ہو گئے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میری اماں ہو گئی، میرا گھرانہ تو آج مکمل ہوا، آج تک میرا گھرانہ مکمل نہیں تھا، آج میرا گھرانہ مکمل ہوا۔ میں اس واقعے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کے سلسلے میں کتنے زیادہ حساس تھے، اور کتنا زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کی فکر کیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں اس قسم کے مواقع بہت زیادہ نہیں آتے ہیں، لیکن اگر کسی کو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، سب کو عافیت سے رکھے، لیکن اگر موقع ملے تو اس موقع کو کبھی چوکنا نہیں چاہیے۔ ڈائریکٹ جنت کا سودا کروانے والا فیصلہ ہے۔ عام طور سے ایسے مواقع سے آدمی جوش میں لے تو لیتا ہے، اور ایک آدھ مہینہ چونکہ وفات کا بھائی کی وفات ہو گئی یا بہن کی ہو گئی یا کوئی اور رشتہ دار، تو اپنے گھر لے تو لیتا ہے آدمی، لیکن پھر اس کو نبھا نہیں پاتا ہے۔ اس لیے اس کو اخیر تک نبھانا، اس کی پرورش کرنا، اس کے مال کی حفاظت کرنا، حتیٰ کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عربوں کی اس عادت پر بھی تنقید کی ہے کہ وہ یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے، یا یتیم کا جو ہے وہ اچھے مال کو گھٹیا مال سے بدل کر دیتے تھے۔ تو اس لیے یتیم کی پوری پرورش کرنے کی کوشش کرنا، اور ایک بار اگر اس کو ایک بار اگر اس کو اپنی کفالت میں لیا ہے، اپنی گود میں لیا ہے، پرورش کی ہے اس کی، تو پھر اس کی شادی تک اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے تک اس کے ساتھ رہنا۔ بلکہ یہاں تک قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض مرتبہ ناسمجھ بچہ یتیم ہے لیکن بالغ ہو گیا، اب وہ اپنا مال مانگ رہا ہے کہ مجھ کو میرا مال دے دو، مجھ کو میرا مال دے دو۔ اگر وہ جو سرپرستی کرنے والا والی ہے، اس کو اگر یہ اندیشہ ہو، اس کو اگر یہ خطرہ ہو کہ اس کے ہاتھ میں مال دے دوں گا تو یہ سارا اڑا دے گا، کھا جائے گا، تو قرآن کہتا ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا، کہ جب تک یہ سمجھ بوجھ کی عمر کو نہ پہنچ جائے، نکاح تک کی عمر کو نہ پہنچ جائے، تب تک مال ان کے ہاتھ میں مت دے دو، نہیں تو یہ سارا کا سارا مال ہلاک کر دے گا۔ تو کتنی قرآن پاک نے مختلف موقعوں سے فکر کی، قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی یتیم کے بہت کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ اسی کا اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ یتیم پر غصہ نہ کیجیے، اس کا مال نہ دبائیے، اس پر ظلم نہ کیجیے۔ دوسرا میسج جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ساری امت کو دیا وہ یہ ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ اگر کوئی مانگنے والا آئے تو اس کو جھڑکیے نہیں۔ اگر کوئی مانگنے والے دیکھو 3 قسم کے سائل ہوتے ہیں۔ ایک تو مانگنے والا وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک پھوٹی ایک دن کی غذا بھی نہیں، ایک دن کے کھانے کا بھی اس کے پاس نہیں ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے مانگ سکتا ہے۔ دوسرا مانگنے والا وہ ہوتا ہے جس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے، اس کے لیے حضور نے منع فرمایا کہ ایسا آدمی مانگ نہیں سکتا ہے۔ اور تیسرا وہ ہے جس کا کاروباری مانگنا ہے۔ ان تینوں کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ چاہے وہ حقیقت میں مستحق ہو چاہے مستحق نہ ہو، آپ کا کام ہے اس کو دینا ہو تو دے دیجئے، نہیں دینا ہے تو اچھے طریقے سے اس کو ٹال دیجئے، اس کو جواب دے دیجئے۔ جھڑکنے کی، اس کو ذلیل کرنے کی، اس کو ہکالنے کی آپ کو اجازت نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، آج کے زمانے کے حساب سے ہم دیکھیں تو بڑی پیاری روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اگر کوئی سائل تمہارے پاس آئے تو اس کی ضرورت پوری کرو، چاہے گھوڑے پر بیٹھ کر آیا۔ آج کل کبھی ہم دیکھتے ہیں اسٹیشن پر، کبھی بہت سے لوگ تو چیٹر ہوتے ہیں، لیکن کبھی آدمی وہ کہتا ہے کہ اتنا ہٹا کٹا ہو کے مانگ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ اسٹیشن پر اس کا جو ہے وہ جیب مار لیا گیا ہو، اس کا موبائل نہ ہو، اس میں بھی چیٹر ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس گھوڑے پر بھی سوار ہو کر مانگنے والا ہے تو اس کی ضرورت پوری کرو۔ نہیں کر سکتے ہیں
تو پھر اپنا راستہ لے لو، اس کو سوری کہہ دو، لیکن اس کے ساتھ الجھنے کی، اس کے ساتھ جھگڑا کرنے کی. اب بعض قسم پیشہ ور قسم کے جو ہے وہ بھکاری، جن کا کاروبار اور دھندا ہی ہوتا ہے، وہ ہم سے زیادہ مالدار ہوتے ہیں، وہ دھندا ہی، وہ چمٹ جاتے ہیں، ایسا چمٹ جاتے ہیں کہ پھر آدمی اس کے ساتھ تھوڑی سی بے رخی کرنے کی یا چہرہ بگاڑنے کی گنجائش علماء دیتے ہیں. لیکن عام طور سے لوگوں کا تجربہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ چہرہ بگاڑ کے اپنا ہی بگاڑنا ہے. اس کی تو اپنی عزت ہوتی نہیں ہے، وہ بدلے میں 4 جملے ایسے سناتا ہے کہ آدمی کا 15 منٹ تک اس کا دماغ جو ہے وہ کام نہیں کرتا ہے. تو بہتر ہے کہ کسی بھی سائل کے ساتھ، کسی بھی بھکاری کے ساتھ نہ الجھا جائے. اب یہ کہ کسی کی مدد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ہم کو کیا معلوم کہ وہ حقیقت میں محتاج ہے یا یہ کہ پھر اس نے پیشہ ہی بنا لیا ہے. تو اس میں بھی علماء اور ہمارے اکابر کے 2 طرح کے نظریات. بعض لوگ کہتے ہیں فتوے کی روح سے، تو یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اس نے اپنا پیشہ بنا لیا ہے تو اس کو دینا درست نہیں ہے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس امید پر، ہمارے پاس پیسے ہیں تو اس امید پر دے دو تھوڑا سا کہ وہ بھلے سے مستحق نہیں ہے زکوٰۃ کی رقم نہیں، زکوٰۃ کی رقم تو مستحق کو دینی پڑتی ہے، لیکن للہ رقم کچھ دے دو، یہ سوچ کر کہ اگرچہ یہ مستحق نہیں ہے لیکن میں اس کو دیتا ہوں اس نیت سے کہ کل کو اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی مغفرت کے لیے کٹورا لے کر جاؤں گا تو شاید اللہ تعالیٰ مجھ کو یہ کہہ کر معاف کر دے کہ چلو تم بھی مستحق نہیں تھے لیکن ہم نے تمہیں دے دیا. تو بس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مغفرت طلب کرنے میں، اللہ تعالیٰ کی معافی طلب کرنے کی بھوک میں اور اس کی امید میں اگر آدمی چاہے تو مدد کر دے. لیکن وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی سوال کرنے والے کو جھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ تم کو ہم نے جو مال دیا ہے اس میں یہ بھیک مانگنے والوں کا، اس میں یہ غریبوں کا بھی حق ہے. اور کوشش اس کی کرنی چاہیے کہ بعض اکابرین کا یہ واقعات یہ ملتے ہیں کہ ان کے کسی دوست نے یا ان کے کسی رشتہ دار نے گھر پہ چٹھی بھیجی کہ بہت تنگی کی حالت ہے، ایسا ہے، تو ان کے پاس جو کچھ تھا اس کو بھجوایا اور پھر بیٹھ کر رونے لگے. حضرت شیخ نے فضائل میں بھی قصہ لکھا ہے. تو بیوی نے کہا کہ اگر اتنی ہمت نہیں تھی تو کائے کو دیا اتنا سارا؟ کہا نہیں میں مال دینے پر نہیں رو رہا ہوں کہ میرے پاس سے مال چلا گیا، میں اس پر رو رہا ہوں کہ میرا دوست تھا، میرے رشتہ دار تھا، اس کو میرے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت کیوں آئی؟ میں نے کیوں پہلے سے اس کی خبر نہیں لی؟ میں نے کیوں پہلے سے اس کی خبر نہیں رکھی کہ اس کو ضرورت ہے؟ اس لیے ہمیشہ آدمی کے کان کھڑے رہنے چاہیے اور نیکی کے کام کرنے کے مواقع تلاش کرتا ہے کہ میں کہاں اپنا مال خرچ کروں، کون سی جگہ مجھ کو اللہ کے راستے کی، کون سی نیکی کی جگہ مل جائے اور وہاں میں اپنا مال خرچ کروں. تو یہ اس سے آگے کا اسٹیپ ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ وہ بھیک مانگنے والا آپ کے دروازے پر آئے اس سے پہلے آپ اس کے دروازے پر پہنچو. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو معاشرے میں اپنی عزت نفس باقی رکھتے ہیں، کسی کے سامنے ذلیل ہونا نہیں چاہتے. آج زمانہ ایسا آ گیا کہ آدمی 2 کیلا بھی دیتا ہے کسی کو تو سیلفی لے کے اس کو بھی فیس بک پر ڈال دیتا ہے. تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی عزت گنوانا نہیں چاہتے، بہت اندر سے پریشان ہوتے ہیں، بہت مسائل کے شکار ہوتے ہیں، اور رات کو جو ہے وہ بچے روتے ہیں لیکن وہ باہر کسی کو بتاتے نہیں کہ آج رات ہمارے گھر میں بھوک کی حالت میں گزری ہے. تو ایسے لوگوں کی ڈھونڈ ڈھونڈ کر مدد کرنا چاہیے. یہی وہ اصل غریب لوگ ہیں جو ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا دے تو آدمی کے ساتھ ساتھ نسلوں کی مغفرت ہو جائے. اس لیے ڈھونڈنا چاہیے اور کسی سائل کو، کسی مانگنے والے کو جھڑکنے کی بات تو دور کی رہی. ہمیشہ اس امید پر رہنا چاہیے کہ آپ بھلے سے یہ مستحق نہ ہو، کل کو اللہ تعالیٰ مجھے بھی مستحق نہ ہونے کے باوجود عنایت فرمائیں گے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور مانگنے والے کو آپ مت جھڑکیے. اور تیسرا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پوری امت کو یہ دیا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں اس نعمتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرو. اس کو اردو میں کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں تحدیث بالنعمت. اس کا مستقل شریعت میں حکم ہے. ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، بہت پرانے کپڑے، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے پاس مال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون سا مال ہے؟ انہوں نے کہا ہر قسم کا مال ہے، میرے پاس اونٹ بھی ہے، گھوڑے بھی ہیں، کھیت بھی ہے، زمین بھی ہے، ہر قسم کا میرے پاس مال ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ یہ پسند فرماتے ہیں کہ تمہارے جسم پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمت دیکھے. اللہ نے دیا ہے تو پہنو،
شریعت کے دائرے میں رہ کر اس کو استعمال کرو اور اللہ کی نعمت کو بیان کرو. دیکھو ایک ہے اللہ کی نعمت کو بیان کرنا اور ایک ہے اللہ کی دی ہوئی نعمت پر گھمنڈ کرنا اور یہ کہنا کہ میں نے اپنے زور بازو سے کمایا ہے. باپ دادا کو چھوڑ ووڑ کے نہیں گئے, سارا اولاد کے سامنے یوں کہنا کہ میں نے کمایا ہے, لوگوں کے سامنے یوں کہنا کہ یہ سارا میرا ہے. اپنی چیز پر, اپنی سواری پر, اپنی بائک پر, اپنی کار پر, اپنے موبائل پر, اپنی جتنی چیزیں ہیں ان پر فخر کرنا, گھمنڈ کرنا, یہ تو جو ہے وہ قارون اور حامان اور فرعون کے لوگوں کا طریقہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ میری نعمت لوگوں کے سامنے بیان کرو, یعنی یوں کہو کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اللہ نے عنایت فرمایا, اللہ کا احسان ہے. اور اس معاملے میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں مردوں سے زیادہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر بات میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا احسان ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ کے کرنے سے ایسا ہوا. یہ مردوں کو عورتوں سے جو چیز لینی چاہیے اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے, جتنی ہمارے گاؤں میں گھروں میں بوڑھی عورتیں رہتی ہے, بوڑھی خواتین رہتی ہے, ان کی نماز ہماری نماز سے کمزور ہے, ان کا روزہ ہمارے روزے سے کمزور ہے. ہم سے زیادہ وہ دین کا علم نہیں رکھ رہے ہیں لیکن ان کا ایمان ہم سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے, ان کا اللہ پر توکل ہم سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. کچھ ہوتا ہے تو پہلا جملہ ان کی زبان سے جو ہے وہ یہی نکلتا ہے کہ بھئی اللہ کے کرنے سے ایسا ہوا, اللہ کا احسان ہے, اللہ کا شکر ہے. باپ کو اپنے بیٹوں کے سامنے, استاد کو اپنے شاگردوں کے سامنے, ہر گھر کے بڑوں کو اپنے چھوٹوں کے سامنے بار بار اللہ کے ذکر کو دہرانا چاہیے. اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, کہ اللہ نے آپ پر جو نعمتیں دی ہیں, اللہ نے آپ پر جو نعمتیں برسائی ہیں, ان نعمتوں کا لوگوں کے سامنے تذکرہ کرو. اور اس کی کیا نشانی ہے؟ تو اس کی نشانی یہ ہے کہ ہر بات میں اللہ کا احسان, اللہ کا شکر, اللہ کا فضل, اس بات کو وہ بیان کرتا رہے. یہ جتنی مسنون دعائیں ہیں, اب دیکھو بہت ساری مسنون دعائیں شروع یہیں سے ہوتی ہے, الحمدللہ الذی اطعمنا, تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو کھلایا. آدمی ٹوائلٹ سے باہر نکلتا ہے تو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی, کہ تمام تعریف اللہ کی ہے. لباس پہنتا ہے الحمدللہ الذی کسانی, کہ تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے مجھ کو. قدم قدم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے دماغ کو اللہ کی طرف موڑا تاکہ وہ چیزوں کی رنگینیوں میں الجھ کر یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ سارا میرا ہے بلکہ یہ سب کا. تو اس بات کی علامت کیا ہے کہ آدمی بڑائی نہیں کر رہا, آدمی گھمنڈ نہیں کر رہا. اس بات کی علامت ہے کہ وہ اللہ کا نام لیتا ہے, وہ اللہ کا احسان مانتا ہے, اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اور اس میں بھی علماء نے کہا بہت سی مرتبہ آدمی یہ ہوتا ہے کہ کہہ تو رہا ہے کہ اللہ کا احسان ہے, اللہ کا فضل ہے, لیکن دل میں نیت اللہ کے احسان اور اللہ کا شکر ماننے کی نہیں ہے, زبان پہ. بلکہ لوگ یوں ہی کہتے, اسی آیت کا حوالہ دیتے کہ ویسے تو نہیں کہتا, لیکن چونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اب میری نعمتیں جو تجھ پر ہوئی ہے بیان کیا کرو, تو میں تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں. تو تحدیث بن نعمت کا نام لیتا ہے اور پھر فخر اور غرور کرتا ہے, تکبر کرتا ہے. تو بھائی دلوں کا حال اللہ جاننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ آسمان سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے دل میں واقعی میرے نعمتوں پر اللہ میرا شکر ادا کرنے کی نیت ہے, یا پھر یہ کہ میرا نام لے کر میرے ہی حکم کی خلاف ورزی کر کے میرے سامنے جو ہے وہ میرے بندوں کے سامنے وہ تکبر کر رہا ہے, اپنی شیخی بگاڑ رہا ہے. اس لیے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اور بھی بہت سے علماء نے کہا ہے کہ آدمی کو ہمیشہ اس کی عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کروائے. ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے, ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے, المیہ یہ ہے ہمارے مسلم سماج کا کہ وہ روتے رہتے ہیں. غیر تو روتے رہتے ہیں چونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے, تو وہ ہر وقت جو ہے وہ روتے رہتے ہیں. لیکن اب بلکہ کچھ زمانہ پہلے وہ غیر لوگ جو ہے وہ اس چیز کو نوٹ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم میاں لوگ بھی اچھا ہے, کتنا بھی کچھ ہو جائے کوئی ٹینشن نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے, کتنا جو ہے وہ نقصان ہو گیا کاروبار میں, پیشانی پہ بل نہیں آتا تھا چونکہ اللہ پر ایمان تھا. لیکن اب ایسا ہو گیا کہ جس تیسرے آدمی کو پکڑو وہ یہی کہتا ہے کہ بڑا کاروبار میں مندہ ہے, بڑا یوں ہے, بڑا تو ہے.
بھائی کسی کے سامنے شکوہ شکایت کرنے سے کیا ہوگا؟ اس کے بجائے آدمی اللہ، اور گھر پہ بچوں کے سامنے بھی اس کی عادت ڈلوائی جائے، بچوں کے سامنے بھی اللہ کے احسانات کا، اللہ کے انعامات کا تذکرہ کیا جائے۔ ذرا سا کچھ کاروبار میں نفع ہو گیا، ذرا سا گھر میں کسی کی صحت اچھی ہو گئی، کوئی بیمار تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی، بچہ جو ہے وہ امتحان میں کامیاب ہو گیا، تو اس کو شاباشی بعد میں دیں گے، پہلے اللہ کا احسان، بھائی اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے۔ گھر میں شادی بیاہ کا کوئی مسئلہ تھا یا کوئی اور پروگرام تھا، وہ عافیت سے پورا ہو گیا تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ کا شکر ہے یہ سارے مسائل عافیت کے ساتھ ہمارے پورے ہو گئے۔ قدم قدم پر اللہ کی نعمتوں کو گننے کی عادت ہوگی، شمار کرنے کی عادت ہوگی، شکر کرنے کی عادت ہوگی، تو اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمت بڑھاؤں گا، اور شکوہ شکایت کرو گے تو پھر اللہ کے یہاں جو مقدر سے ہے وہ ملے گا۔ ناشکری کرنے والوں کو شیطان نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرتے ہوئے کہ تو اکثر اپنے بندوں کو ناشکرا پائے گا، تو اس لیے یہ گویا کہ شیطان کا ایک پھندا ہے، شیطان کا ایک جال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، شیطان انسان کو کیسے پھنساتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کے کچھ جال ہیں، کچھ اس کے جیسے شکاری شکار کرتا ہے تو اس کے پاس جال ہوتا ہے نا، ایسے شیطان کے پاس بھی کچھ جال ہے، اس میں موزک شیطان کا جال ہے، عورت شیطان کا جال ہے۔ ایک جال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ انسان کے دل دماغ میں اللہ تعالیٰ کے احسانات کو ہٹا کر ناشکری کا جذبہ شیطان پیدا کر دیتا ہے، اور پھر آدمی وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ تو ایسا ہے اور میں تو بہت محنت کرتا ہوں اور میرا تو مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا، تو ناشکری اس کی زبان پر۔ اچھے سے اچھا کھانے کے بعد بھی آپ دیکھو گے دعوتوں میں بہت سے لوگ باہر نکلتے ہیں، 25 جو ہے وہ آئٹمیں اس نے اس بندے نے کھلائی ہے، اور باہر نکل کر ہاتھ پوچھ کر آدمی کہتے ہیں کہ گھر جیو تو نہیں بنے، کیا بات ہو گئی؟ اللہ نے 25 چیزیں کھلائی، اس آدمی کو نہیں چاہیے تھا اتنا اسراف کرنا، اور بہت سارے موقع تھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھلانے اور دکھانے کے۔ شادی بیاہ کا موقع اللہ کی نعمتوں کو دکھانے کا نہیں ہے، اللہ کی نعمتوں کو دکھانے کا موقع ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، غریبوں پہ خرچ کرنا۔ گھر پہ رشتہ دار غریب بہن جو ہے وہ اس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ بقرعید کو گوشت کھا سکے، اور بھائی جو ہے وہ شادی میں 25 جو ہے وہ چیزیں بنا کر لوگوں کو کھلاتا ہے، کیا فائدہ جب ہمارا اپنا رشتہ دار اپنے گھر میں بھوکا ہے؟ تو ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن یہ کہ کسی بھی نعمت کے کھانے کے بعد، کسی بھی نعمت کے استعمال کرنے کے بعد آدمی کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پوری امت کو خطاب کر کے فرمایا، اور 3 پیغام دیے، تینوں پیغام بہت اہم ہیں۔ ایک، یتیم پر ظلم نہ کرنا، دوسرا مانگنے والے کو نہ جھڑکنا، اس کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا، اور تیسرا اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات کو بیان کرتے رہنا اور اس کو یاد کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقع سے اس قسم کے جملے فرمائے، جیسے آپ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن پوری انسانیت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، پھر آپ نے ساتھ میں فرمایا ولا فخر، اور مجھ کو اس پر کوئی گھمنڈ نہیں ہے، بس اللہ نے مجھ کو، آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، کہ میں قیامت کے دن ساری انسانیت کا سردار ہوگا اور مجھ کو اس پر فخر نہیں۔ ایسے چند جملے حضور نے، چند اللہ تعالیٰ کی نعمت بیان فرمائی، اور سب میں آخر میں یہ جملہ ہے ولا فخر۔ اس سے ہم امتیوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے حضور جو سید الاولین والآخرین تھے، جو پوری کائنات کے سردار تھے، وہ جب اللہ کی نعمتوں کو بیان کر رہے تو یہ کر رہے کہ مجھ کو اس پر کوئی گھمنڈ نہیں، اور یہ بار بار جو ہے وہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، یہ بولنا ہی اس لیے کہ آدمی کے تکبر کا علاج ہو اور آدمی کی نگاہ ہمیشہ اللہ پر رہے۔ نہیں تو اگر اس پر نگاہ نہیں رہی نا، تو جس دم اللہ تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ مال دیتے ہیں چھینتے بھی ہیں، جس گھڑی اللہ تعالیٰ مال چھینیں گے آدمی پاگل ہو جائے گا، پھر آل فول وہ جو ہے وہ منہ سے بکے گا۔ اگر پہلے سے یہ سمجھتا ہوگا کہ اللہ نے دیا ہے، تو اگر کبھی کبھار اللہ تعالیٰ اس میں کچھ کمی فرما دیں گے تو انسان اللہ کے فیصلے پر راضی رہے گا کہ جس اللہ نے آج تک کھلایا، اگر اس نے کوئی چیز کم کر دی ہے تو کیا حرج ہے۔ لقمان حکیم کا قصہ شاید پہلے بھی میں نے سنایا تھا، ان کے آقا جو ہے وہ ان کو ککڑی کاٹ کر جو ہے وہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے، تو آقا نے کہا چلو روز تم کاٹ کر کھلاتے ہو، آج میں تم کو دیتا ہوں۔ تو آقا جو ہے وہ ایک ککڑی کاٹ کر، ککڑی کبھی کبھی جو ہے وہ کڑوی نکلتی ہے،
تو وہ دیتے رہے، لقمان کھاتے رہے. آخر میں ایک بچی تھی تو اس کے لقمان علیہ السلام کے آقا نے سوچا کہ میں کھا لیتا ہوں. وہ کھائی تو وہ بہت کڑوی تھی، اس نے تھوک دیا اور کہا کہ تم پوری کھا گئے. تو لقمان نے کہا کہ میں نے سوچا کہ جس آقا کے ہاتھ سے آج تک اتنی نعمتیں میں نے میٹھی میٹھی کھائی ہے، آج اگر ایک کڑوی چیز آ گئی تو میں اس کے سامنے تھوک دوں، مجھ کو اچھا نہیں لگا. تو جس اللہ نے اتنے سارے بچپن سے احسانات سے نوازا ہے، کبھی کبھار اگر کچھ حالت آ گئے، اللہ سے عافیت مانگنی ہے، لیکن کبھی اگر کچھ حالت آ گئے تو کیوں کسی کے سامنے شکایت کرنا؟ کیوں نہیں 2 رکعت پڑھ کر اللہ کے سامنے مانگنا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، آج تک تو نے جو ہے وہ عافیت کے ساتھ رکھا، آئندہ بھی ہم تجھ سے عافیت کی بھیک مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ تیرے احکام پر ہمیں اور ہماری نسلوں کو چلانے والا بنا. اللہ ایمان کو بچانے اور اس پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو احکام تو نے اپنے کلام پاک میں نازل فرمائے ہیں ان کو سننے، دوسروں تک پہنچانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما. اے اللہ عافیت کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ شکر کی نعمت عطا فرما. اے اللہ شکر گزاری کا جذبہ پیدا فرما. اے اللہ شکر گزاری کا جذبہ پیدا فرما. اے اللہ ناشکری کی بیماری سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو اے اللہ عافیت کی دولت سے مالا مال فرما. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ. اے اللہ ہم دین، دنیا اور آخرت سب جگہ اے اللہ آپ سے عفو اور عافیت کے طلبگار ہیں. اللہ ہم سب کو عفو اور عافیت عطا فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کے تعلق سے جتنی چیزیں مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور سے پناہ چاہی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما. ہمارے آخرت میں اللہ نجات کا ذریعہ بنا، آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ بنا. قرآن پاک کا عشق اور محبت نصیب فرما. اللہ رمضان کا مبارک مہینہ عافیت کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اے اللہ ہم کو عطا فرما. اے اللہ ہم کو اے اللہ ہماری عمر میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا دے. اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور رمضان کے مہینے تک ہمیں پہنچا دے. اللہ رمضان کے مہینے کو وصول کرنے والا بنا دے. اس کے لیے پہلے سے ارادے اور نیتیں کرنے اور تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محض اپنے فضل اور کرم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.